अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। अरशद शरीफ से जब भी मुलाकात हुई, मैं शायर होने का उससे थोड़ा लिबर्टी उससे ले लेता था और मैं कहता था कि ख़बर निगार कहीं ख़ुद ख़बर न बन जाए। बड़े दुखी दिल के साथ आज अरशद शरीफ पे मुझे ख़ुद भी ये ताज़ियती प्रोग्राम करना पड़ रहा है। गुज़श्ता शब कीनिया में, अफ्रीका का एक मुल्क है, और उसके दारुल हुकूमत नैरोबी के मुज़ाफ़ात में ख़बरें ये हैं कि अरशद शरीफ को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हम कहेंगे कि शहीद हो गए हैं वो। अरशद शरीफ के नाम पे फ़ौरी तौर पर तहकीकाती जर्नलिज़म तो उन्होंने किया, लेकिन जो उनका बतौर एंकर के एक किरदार रहा है पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री में, उसकी वजह से उनकी एक ख़ास शनाख्त बन गई थी उनके प्रोग्राम की। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और जिस किस्म की स्टोरीज़ वो ब्रेक करते थे, कमेंट्स उनके, और जिन हलकों के ख़िलाफ़ वो काम करते थे उन पर उनके उस प्रोग्राम का, पावर प्ले का जो असर हुआ करता था। और इसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों के बारे में और जिस नौइयत की भी उन्होंने तहकीकाती जर्नलिज़म किया, और ज़ाहिर है कि किसी न किसी के मफादात तो उनकी ज़द में आया करते थे, लेकिन उनके दोस्त और पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अरशद शरीफ का जो ज़ाती हल्का नियाबत है, उसमें उनके दोस्तों का एक वसी हल्का था और मैदान सहाफ़त में उनको बड़ा मुकाम हासिल हुआ। 2012 में उनको आगाही एवॉर्ड से नवाजा गया और 2019 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था। उनकी एक लंबी इनिंग्स है, अगरचे बड़ी कम उम्री में उन्होंने शोहरत भी पाई और कम उम्री में ही वो हम में से उठा लिए गए। तो ख़बर निगार ख़ुद ख़बर बन गया और बकौल फैज़ के न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिज़्क़ खाक हुआ। अरशद शरीफ की मौत बहुत सारे सवालात पीछे अपने छोड़ गई है। हालात बहुत पुरअसरार हैं जिनमें उनकी शहादत हुई है परदेस में। लेकिन नाज़रीन, इमीडिएटली अगर देखा जाए तो उनके ख़ानदान से ताज़ियत करने के साथ साथ सहाफ़ती हलकों में भी जो इस वक्त सोग की कैफियत है, उसमें अरशद शरीफ का ये पस मंज़र बताना ज़रूरी है। 2011 में उनके वालिद मोहतरम कर्नल शरीफ साहब जो थे, नेवी में वो कमांडर थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका बड़ा भाई अशरफ शरीफ जो मेजर था, उसको जनाजे में जाते हुए गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और ये कहा गया था कि शायद रोड एक्सीडेंट हुआ है। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इसी किस्म के हालात में ख़ुद अरशद शरीफ की ख़ुद भी मौत हुई है। पहले ख़बर आई कि रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं, फिर कुछ देर के बाद एक और ख़बर आई कि नहीं, उनको गोली लगी है। फिर एक तीसरा नाम जो इस स्टोरी में सामने आ रहा है वो ये है कि किसी जर्नलिस्ट से, कीनियन जर्नलिस्ट से वो एक तहकीकाती फ़िल्म बना रहे थे, उसके शायद दावत पे वो कीनिया गए हुए थे। मज़ीद तफ़सीलात का भी इंतज़ार है और बात अभी चूँकि पर्दाए असरार में है तो सामने नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तफ़सीलात जो अभी तक मुयस्सर हुई हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो इस तरह से है कि एक पिछले दिनों में हमने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का ज़िक्र सुना सोशल मीडिया पे कि अरशद शरीफ साहब उसमें फ़ीचर हो रहे हैं, और जो फ़िल्म बनाई जा रही थी उसका टाइटल भी दिया गया बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। पहले ये कहा गया कि नेटफ्लिक्स जो है उस पर यह फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हुई। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि वो एक फ़िल्म पे काम कर रहे थे जो पाकिस्तान के कुछ करप्ट अनासर जो हैं उनकी जो पाकिस्तान से लूट मार की दास्तानें हैं उस पर वो काम कर रहे थे, और इसी हवाले से उन हलकों का भी नाम लिया जा रहा है जिनके मफादात के अगेंस्ट अरशद शरीफ जब तक वो पाकिस्तान में अपना टीवी शो करते थे एक निजी टीवी चैनल पे, उस वक्त भी उनका इस हवाले से इस रेफरेंस में नाम आया करता था कि एक मखसूस लॉबी है और एक मखसूस माफिया है जो अरशद शरीफ के निशाने पे है, और इस बात का ख़दशा महसूस किया जा रहा था कि
ارشد شریف کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بہرحال وہ اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں, اور کچھ تصاویر جو سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں ان کے سر میں گولی لگی ہے, اگرچہ وہ خود ڈرائیو نہیں کر رہے تھے لیکن کینیا کیا لینے کے لیے گئے تھے. ناظرین, تھوڑا سا امیجیٹ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں اپریل میں جو حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد ہی 2 جرنلسٹ ہیں جن کا اس نجی ٹی وی چینل سے تعلق تھا, صابر شاکر کا اور ارشد شریف کا. یہ دونوں ملک سے باہر چلے گئے تھے. پہلے صابر شاکر چلے گئے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ارشد شریف بھی ملک چھوڑ گئے ہیں. پہلے پتہ چلا کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں, اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے پھر یہ خبر جو آئی کچھ دنوں کے بعد کہ وہ لنڈن میں چلے گئے ہیں اور مانچسٹر کے مضافات میں کہیں رہ رہے تھے. ان کی دیگر ایکٹیویٹیز کا جو جلاوطنی میں انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو مشغول رکھا اس کی خبر تو نہیں ہے, لیکن اس فلم کے حوالے سے جس کا چند ثانیہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے, ایک ریفرنس بن رہا تھا کہ شاید وہ کسی مووی پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان کے اندر اسی مافیا کے اگینسٹ شاید وہ کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے تھے. ناظرین, بات کرنا پڑے گی پاکستان میں میڈیا کو جو درپیش مصائب ہیں, جو مسائل ہیں, اس پہ بھی بات کرنی پڑے گی. پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خطرناک جو ممالک ہیں جہاں پر جرنلزم کرنا اور خاص طور پر تحقیقاتی جرنلزم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس انڈیکس کے مطابق پاکستان 157 نمبر پہ ہے. یہ بدترین درجے کا ریکارڈ ہے. اس میں کسی حکومت کا کیا دھرا نہ یہ کہ ہم اس کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تقسیم کر کے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت جو ہے اس کا ریکارڈ برا ہے یا ڈریکونین لاز اس میں موجود ہیں. نہ ہی یہ کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی وہ بہت زیادہ صحافتی اعتبار سے اس کا کردار بڑا ڈارک رہا, بلکہ پاکستان میں تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ افغانستان کے بعد اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جو رول پلے کیا اس میں میڈیا کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. میڈیا کا کام ہی بنیادی طور پر یہ ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرے بھی وی لاگز میں کچھ چیزیں لازمی طور پر ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ ہلکے ہیں, ان کو وہ ناپسند ہوں گی. پاکستان میں دہشت گردی کا جس طرح سے قابو کیا گیا, پھر اب وہ جیسے بوتل سے باہر نکلتا ہوا اور اوور سائز ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو آف کورس اگر میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے کہ وہ خبر دیتا ہے تو میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں اور جو تحقیقاتی جرنلسٹ ہیں ان کو خاص طور پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کی فیملیز کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ارشد شریف بھی اسی طرح سے ہمارے سامنے تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. پاکستان میں بھی ان کے ساتھ یہ اس قسم کا واقعہ ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا, اسی لیے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. ان کو خطرہ کن سے تھا؟ ایجنسیوں سے تھا, پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی خاندان سے ان کو خطرہ تھا. ان کے تمام پروگرامز جو ہیں ان میں آپ کو سراغ مل جائے گا کہ وہ کچھ کام ڈیفینیٹلی ایسا کر رہے تھے یا ان کے پاس ڈاکومنٹس ڈیفینیٹلی اس قسم کے موجود تھے جو شاید کسی مخصوص حلقے کے مفادات کے اگینسٹ تھے, اس لیے شاید ان کو موت کا نشانہ بننا پڑا. لیکن بہرحال پاکستان ایک خطرناک جگہ ہے جہاں پر اخبار نویسوں کے لیے آپ اور میں جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں ان فیملیز سے پوچھئے جن کے بیٹے یا جن کے گھر کے سربراہ جو ہیں وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان سے جاتے ہیں, ان کی فیملیز پہ کیا گزرتی ہے. میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پاکستان میں چاہے جتنے مرضی متمول کیوں نہ ہوں وہ کسی بھی فیملی کو اس حد تک سپورٹ نہیں کر سکتے کہ اگر ان کے خاندان کا سربراہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان کو سپورٹ کیا جائے. نہ حکومتیں کتنی مدد کر سکتی ہیں. یہ اسپرٹ ہوتی ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے جو تحقیقاتی جرنلسٹ کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کی بنیادی طور پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جس خبر پہ کام کر رہا ہے اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کرے. اس میں وہ اپنے وطن عزیز کی سرحدوں کا بھی, وطن عزیز کے اندر امن و استحکام کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. لیکن یہ کام اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے جن میں ابھی جمہوریت مکمل طور پر نہیں پنپی یا جمہوریت کے لیے فضا سازگار نہیں ہے یا کچھ ایسے عناصر جن کو جمہوریت راس نہیں آتی وہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ سوالیہ نشان آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ارشد شریف کی موت کے ساتھ ایک بہت بولڈ کویسچن مارک کے طور پر سامنے آیا ہے کہ کیا
سچ بولنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. کیا ریاست اور حکومتیں جو ہیں وہ سچ برداشت نہیں کر سکتی؟ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا ارشد شریف کی ہلاکت کا نوٹس لیا ہے. کل تک انہوں نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ دونوں سے رپورٹ مانگی ہے کہ وہ کس قسم کے حالات تھے کہ وہ پاکستان سے گئے اور کس قسم کے حالات میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے. کینیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور حقائق سے پردہ اٹھائیں. بہت زیادہ دکھ ہے دل کے ساتھ آج کا یہ میں نے پروگرام کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.